अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज यहाँ अमेरिका में 1 जनवरी है, जबकि पाकिस्तान में अब 2 जनवरी हो चुकी है और सन है 2021। आज जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे, दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। एक तो पीडीएम का जो इजलास है उसकी अंदरूनी कहानी कि अब जो ऐलान किए गए हैं इसका क्या मतलब है और पीडीएम के अंदर सूरत हाल क्या है और ये सारा खेल क्या क्या किस तरफ ये जा रहा है। दूसरा, सीसीपीओ लाहौर का तबादला उमर शेख साहब का, उस पे बहुत क्या सराहियाँ हो रही हैं। पाकिस्तान का मीडिया ढोल पीट रहा है कि जी क्राइम रेट लाहौर में बढ़ गया था इसलिए उनको हटा दिया गया, लेकिन इसके पीछे कहानी कुछ और है। वो जो इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कहते हैं ना कि एक बड़ा ताकतवर माफिया है और माफियाज गवर्नमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो ये उसकी क्लासिक एग्जाम्पल है। उमर शेख साहब में भी गलतियाँ, कोताहियाँ, कमियाँ होंगी जैसे हर में होती हैं, लेकिन उनको जो हटाया गया उसकी वजह ये नहीं है कि लाहौर में कोई क्राइम रेट बढ़ गया। बड़ी इंटरेस्टिंग वो उसकी कहानी है, मैं वो आपको सुनाता हूँ, बिल्कुल पूरी तफसील देता हूँ। लेकिन सबसे पहले पीडीएम का जो इजलास है उसकी मैं बात करता हूँ। अच्छा, एक और थोड़ी बात आपको बताना है कि इस इजलास से पहले मौलाना फजलुर रहमान की दुरानी साहब से मुलाकात हुई। महमूद दुरानी, ये वही दो दुरानी साहब हैं जो शहबाज शरीफ साहब से मिले थे और ट्रैक 2 डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। जो हमें ज़राए ने बताया, जो ये सारी गुफ्तगू थी मौलाना फजलुर रहमान की दुरानी साहब से, तो उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने रिपोर्टेडली ये बात कही है कि जनाब, जो लोग हमसे बात नहीं कर रहे, आप जिनके ज़रिए आए हैं, यानी उनसे कहा कि आप फ़ौज के नुमाइंदे हैं, तो या तो वो हम डायरेक्टली हमसे बात कर लें, या फिर जो आपकी क़यादत है, मसलन जो पीर पगाड़ा साहब हैं, वो उनसे बात करें और हमारे ऊपर जो जो हमारे जो मसाइल हैं आप उनको हल करें। अच्छा, वेरी टेक्निकली जो मेरे पास इतला है, मौलाना फजलुर रहमान ने नैब के केसेस की बात की है, अपने ऊपर जो केसेस हैं उनकी बात नहीं की। उन्होंने 3-4 नाम लिए कि वो अकरम दुरानी साहब को केस देख लें। फिर जो मौलाना फजलुर रहमान के अपने समधी हैं, वो पेशावर के मेयर थे, उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, उनका भी उन्होंने जिक्र किया, अपने साहबजादे का जिक्र किया और 2-4 लोगों का जिक्र किया और कहा कि जनाब देखें, ये जो नैब के मुकदमात हैं और ये जो हमारे पीछे जो एक लगा दी गई है चीज़, इसका खात्मा होना चाहिए और डायरेक्टली जो है ना वो बात करें, मुलाकात जो है वो डायरेक्ट होनी चाहिए। खुद, अच्छा, उन्होंने एक और बात भी कही, खुद उन्होंने कहा कि अगर मैं इस तरह पब्लिकली मिलूंगा तो फिर वो तो बाकायदा गुफ्तगू का अगर आगाज़ हो तो तब है, लेकिन अगर पीर साहब खुद ही बात कर लें उनसे और फिर उसके बाद हमें कोई रिलीफ मिल जाए तो हम ये सारा मामला जो है उसको सेटल करने के लिए तैयार हैं। ये जो मेरे पास इत्तलात हैं, पीर पगाड़ा साहब के जो करीबी लोग हैं, मौलाना फजलुर रहमान के जो करीबी लोग हैं, जिनके साथ हमारी गुफ्तगू हुई है, उन्होंने ये बात बताई है। अब आ जाएं पीडीएम के इजलास में। पीडीएम की पॉलिटिक्स को समझने के लिए आप देखें कि ये शुरू दिन से क्या हो रहा है। तारीख दी जाती है 1 महीने की, 2 महीने की, फिर आगे आ जाते हैं। जो स्टैंस है वो ये है कि बहुत ज़्यादा सख्ती होगी और तासुर ये है कि शायद फ़ौज के अंदर कुछ लोग मिले हुए हैं साथ और वो ये चाह रहे हैं कि बस इमरान खान साहब को हटा दिया जाए। कभी ये तासुर भी देने की कोशिश की जाती है कि जो टॉप लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि बस अब इमरान खान साहब का आखिरी मौका है, इन्होंने कोई अच्छी गवर्नेंस नहीं की तो इनको हटा दिया जाए, तो हमें ये आशीर्वाद है। इसीलिए बार बार आप देखते हैं, कभी मोहम्मद ज़ुबैर साहब कहते हैं बस बहुत जल्द खुशखबरी आने वाली है, कभी मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि जनाब फैसला तो हो चुका, बस ऐलान बाकी है, और फिर मौलाना फजलुर रहमान भी ये बात करते हैं। सख्त स्टैंस। और अब आपस में ज़रा थोड़ा गौर से आप देखेंगे तो मुस्लिम लीग नून के अंदर भी इन्होंने जानबूझ के 2 धड़े बना दिए हैं। एक को जी शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं और वो मफाहमत की बात कर रहे हैं। दूसरा हार्ड कोर है, हार्ड लाइनर है, वो मरियम नवाज उनको लीड कर रही है और नवाज शरीफ साहब उनके साथ हैं, ताकि अगर बात करनी है तो उसके लिए शहबाज साहब को आगे कर दिया जाए। यही हाल पीडीएम का है। पहले दिन से हमें जो ज़राए बता रहे हैं, पहले दिन से इस बात पर ये मुत्तफिक थे नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले कि सेनेट का इंतखाब भी लड़ना है और ज़िमनी इंतखाबात भी हमने करवाने हैं, मैदान खाली नहीं छोड़ना। लेकिन ये जो लोग हमें साथ हमारा छोड़ के जा रहे हैं
ان کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اکٹھا یہ تاثر دینا بہت ضروری ہے کہ فوج کے اندر سے ہمیں کوئی حمایت حاصل ہے. اب جو فوج ہے وہ پچھتا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو بس لا کے غلطی کی ہے اور عمران خان صاحب کو ہٹانا ہے. تو دیکھیں اس کا دوہرا فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں. تو انہوں نے یہ تاثر پھیلایا اور بالکل جس طرح آندھی آتی ہے اس طرح آئے کہ جی پہلے گجرانوالہ کا جلسہ، پھر 2 دن کے بعد کوئٹہ کا جلسہ، پشاور کا جلسہ، کراچی کا جلسہ، پھر مردان کا جلسہ، پھر لاہور کا جلسہ. اب یہ جو آج سامنے بات آئی ہے کہ ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لیں گے. سینٹ کے بارے میں ابھی یہ کہا ہے کہ بعد میں دیکھیں گے. بھئی اگر سینٹ کے انتخابات میں حصہ نہیں لینا تو ضمنی انتخاب میں حصہ لینے کی کیا بات تھی؟ اور پھر دوسرا، اگر استعفے دینے ہیں تو وہ جو لوگوں کو آپ نے ٹکٹ دیے ہیں اس لیے دیے ہیں کہ وہ الیکشن لڑ کے آئیں اور پھر اس کے بعد وہ استعفیٰ دے دیں. آج مریم نواز صاحبہ نے یہ بات کہی کہ میرے پاس سارے استعفے آ گئے ہیں. تو کیسر شیخ صاحب چنوڑ سے جو ایم این اے ہیں انہوں نے اپنی ایک ویڈیو ریلیز کی ہے جس میں ان کا جو ڈیرا ہے وہاں پر انہوں نے ایک اجتماع کیا لوگوں کا، اپنے حلقے کے لوگوں کا، اور ان سے کہا کہ قیادت کہہ رہی ہے کہ استعفیٰ دے دیں. تو لوگوں نے، وہاں پر موجود لوگوں نے یہ کہا کہ جی بالکل استعفیٰ نہیں دینا. تو کیسر شیخ صاحب نے یہ کہا کہ جناب یہ عوامی فیصلہ آ چکا، اب میں تو استعفیٰ نہیں دوں گا. تو یہ بالکل، یہ میں ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں. اکثریت جو ہے وہ کوئی استعفیٰ نہیں دینا چاہتی اور نہ ہی نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ استعفیٰ دلوانا چاہتے ہیں. یہ ساری کہانی اس لیے ہے کہ فوج ہم سے بات کرے. ویسے یہ کہا جاتا ہے کہ فوج سیاست میں نہیں ہونی چاہیے اور یہ جو کیمپین ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ فوج کو نکال دیا جائے، لیکن کہ فوج کو بیرکس میں بند کر دیا جائے، پورے سسٹم سے اس کو ختم کیا جائے. لیکن اب جو گفتگو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے فوج کے ساتھ بات کرنی ہے. اب کیا کہا آج فضل الرحمان صاحب نے، پی ڈی ایم کے لیڈر نے، کہ جناب ہم نے دھرنا اور لانگ مارچ تو ضرور کرنا ہے لیکن یہ فیصلہ ابھی ہم 1 مہینے کے بعد کریں گے کہ کیا ہم نے اسلام آباد جانا ہے یا ہم نے GHQ جانا ہے، یعنی جو پاکستان فوج کا جنرل ہیڈ کوارٹر ہے، یا ہم نے وہاں پہ جانا ہے. ایک تھریٹ ہے مولانا فضل الرحمان کی طرف سے، اور وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں فوج سے، پاکستان فوج کے سربراہ سے، آرمی چیف سے، شاید اس میں DGISI بھی ہوں، کہ آپ ہم سے بات کریں. آپ عمران خان صاحب کی حکومت کو، جیسے عمران خان صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ عمران خان کی حکومت کو برطرف کر دیں، آپ عمران خان کی حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس ہمیں پاس کرانے میں مدد دیں. آج کے PDM کے اجلاس میں نو کانفیڈنس کی بات ہوئی. مریم صاحبہ نے یہ کہا کہ جب تک فوج ہمارے ساتھ نہیں ہے ہم نو کانفیڈنس میں کامیاب نہیں ہو سکتے، تو اس لیے فوج کو ساتھ ملانا بہت ضروری ہے. تو جس پر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کہا کہ وہ بھی معاملہ وہ بھی طے ہو جائے گا، لیکن ہمیں بنیادی طور پر جو تحریک عدم اعتماد ہے پنجاب حکومت کے حوالے سے اور دوسرے جو قومی اسمبلی کے حوالے سے اسپیکر، وزیر اعظم، اسی پر غور کرنا چاہیے. تو اب یہ صورتحال سامنے آ گئی کہ یہ بس ایک نشست ہوئی، گفتگو ہوئی 5.5 گھنٹے تک، کسی چیز پر کوئی کنسنسس نہیں. آخر میں یہی بات ہوئی کہ الیکشن میں بھی حصہ لیں گے، یہ سینٹ کے انتخابات میں بھی حصہ لیں گے. کوئی استعفوں والی بات نہیں ہے. ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور لوگوں کو ماموں بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ آپ کے سامنے. اب آ جائیں CCPO لاہور کی طرف. دیکھیں یہ کہا جا رہا ہے میڈیا میں کہ جی کرائم ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، 35% اس لیے ہٹایا گیا. پھر عمران خان صاحب کے وہ بھی چلائے جا رہے ہیں گفتگو کے حصے کہ جی وہ کبھی بھی کہ اب CCPO کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے تبدیل کر دیا. اب دیکھیں جناب پھر ایک یو ٹرن ہو گیا. دیکھیں 3-4 چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ جو اسٹرانگ مافیا تھا لاہور کا، جو وزیر اعلیٰ کے دفتر میں بھی موجود ہے، اس میں دیکھیں اس میں آپ کسی کا بھی نام لے سکتے ہیں. اس میں چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں طاہر خوشنود صاحب، وہ جواب دے سکتے ہیں. کیا طاہر خوشنود ہے یا طاہر خورشید صاحب ہے شاید ان کا نام، وہ بھی اس میں ظاہر ہے ان کی بھی ایک انوالومنٹ ہوگی. کام کیا کیے تھے عمر شیخ نے؟ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ لاہور میں کئی SHOs جو ہیں اکثریت تھانوں میں 8-9 سال سے لگے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز اور لینڈ مافیا ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو انہوں نے پولیس کی انٹرنل برانچ سے کہا کہ یہ سارے SHOs
اور جو یہ ادھر ڈی ایس پیز لگے ہوئے ہیں ان کی جائیدادوں کا سراغ لگائیں اور بتائیں کہ ان کی کتنی کتنی پراپرٹی ہے. پھر وہ جو بھی ٹرانسفر اور پوسٹنگ ہوتی تھی اس پہ وہ انکار کر دیتے تھے. پھر اس کے بعد ابھی استعمال کس چیز کو کیا گیا ان کو ہٹانے کے لیے؟ لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس قاسم صاحب نے ان کی جو انٹرویوز تھے کہا کہ ذرا آپ ان کو دیکھنا شروع کریں، کیونکہ عمر شیخ صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ عدالتیں جو ہیں وہ ملزمان کو ضمانتوں پر رہا کر دیتی ہیں. اس پر چیف جسٹس صاحب بڑے خفا ہوئے اور جو بیوروکریسی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھی تھی انہوں نے ایک ہوا کھڑا کر دیا، ایک ماحول بنا دیا کہ جناب اب چیف جسٹس صاحب نے تو توہین عدالت سی سی پی او لاہور کے خلاف کارروائی شروع کر دینی ہے، اس میں پھر چیف منسٹر صاحب کو بھی بلا لیں گے، سب کو بلا لیں گے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ عمر شیخ صاحب سے چھٹکارا حاصل کر لیں. یہ بنیاد بنا کے تو پرائم منسٹر صاحب کو بھیجا گیا اور کہ جناب یہ عدلیہ کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے اور یہ سارے مقدمے ہیں اور ریلیف کی بات ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ چیف جسٹس قاسم صاحب نے بالکل اوپنلی ناراضگی کا اظہار کیا تھا ان کے انٹرویوز پر، لیکن کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس پر کوئی توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو رہی تھی. لیکن بیوروکریسی نے یار لوگوں نے اپنی واردات ڈالی. اور پھر آپ مت بھولیے کہ ابھی آپ دیکھیں جو کھوکھر ہیں نون لیگ کے ساتھی ہیں ان کی جو پراپرٹی صاف کرانے کا جو کام تھا وہ جس دن وہاں پر پولیس گئی ہے تو پہلے دن انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر لیا. اب جب جانے کا پلان تھا تو اس سے پہلے ہی جناب سی سی پی او عمر شیخ صاحب وہاں سے فارغ کر دیے گئے. یہ بات اس لیے میں کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ کتنی سٹرونگ مافیاز ہیں، کس طریقے سے کیس بناتی ہیں. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس کو بنیاد بنا کے کہ عدلیہ اور حکومت پنجاب حکومت کے تعلقات خراب ہو جائیں گے، وزیر اعظم صاحب کو یہ کنونس کیا گیا کہ اس وقت آپ عمر شیخ صاحب کو ہٹا دیں، اور انہوں نے ان کو ہٹا دیا تاکہ عدلیہ کے ساتھ تعلقات خراب نہ ہوں. اگر چیف جسٹس صاحب برا سمجھتے ہیں تو پھر اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں، لیکن اصل مقصد یہ تھا کہ کیونکہ عمر شیخ ہٹ جائے، مافیا جو ہے وہ اپنی منمانیاں کر سکے. وہ لوگ جنہوں نے پراپرٹیز بنائی ہیں، جو پچھلے کئی سالوں سے لاہور کے مختلف تھانوں میں کوئی ڈی ایس پی ہے، کوئی ایس ایچ او ہے، کیونکہ جنہوں نے مال بنایا مافیا کے ساتھ مل کے، اب ان کے مال کی خبریں عام ہونے لگی تھیں، انکوائریز شروع ہو گئی تھیں تاکہ اس سے بچا جا سکے. اور ایک اور کام جو کیا عمر شیخ صاحب نے کہ بہت سارے ان آفیسرز کو لگایا جو ینگ لوگ تھے، گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، ینگ بلڈ کو وہ تھانوں میں لے کے آئے. ایک نیا کلچر دینے کی انہوں نے کوشش کی. مافیا سٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے. تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو کہ اگر پرائم منسٹر کتنے بھی کسی کے ساتھ ہوں تو اس طریقے سے ماحول بنایا جاتا ہے، اس طریقے سے کیس کو بلڈ اپ کیا جاتا ہے کہ آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے شخص کو یہ تاثر، یہ نیریٹو، یہ پرسیپشن دے سکتے ہیں کہ جناب اس سے معاملات بہت خراب ہو جائیں گے اور اس سے زیادہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. دوستو ساتھیو، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے